اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون ائنکم لا تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کے یہ چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیات ہیں۔ ذکر چل رہا ہے مختلف سیرتوں کا، مختلف کرداروں کا، تاکہ لوگ پہچانیں کہ کون سی سیرت اچھی ہے، کس سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تب آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو ولوطا، اسی طرح لوط کو بھی ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ، کہ کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو وانتم تبصرون، جب کہ تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی آنکھوں دیکھے تم بے حیائی کو اپنائے ہوئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اسی دور میں پیدا ہوئے، تو ان کے قوم نے ایک خاص برائی کو اختیار کیا ہوا تھا۔ اس برائی کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم بے حیائی کا ارتکاب آنکھوں دیکھے کرتے ہو۔ آنکھوں دیکھے سے مراد اس میں کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کام کے بد ہونے سے ہر کوئی واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جنسی خواہش کے لیے مرد پیدا نہیں کیے بلکہ عورتیں پیدا کی ہیں، تو تم خوب جانتے ہو کہ یہ کام درست نہیں ہے، اخلاق کے مطابق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے یہ۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ تم جانتے ہو کہ مردوں کے لیے عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کی ضرورت کے لیے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم کوئی حیا شرم نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے تم یہ کام علل اعلان کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں یہ کام کرتے تھے، لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے تھے اور کوئی انہیں آر نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے بھالتے ہوئے بھی اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پرستی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تمہیں عقل اور شعور کہاں چلا گیا تمہارا کہ تم محسوس ہی نہیں کرتے اس کام کے بد ہونے کو، برے ہونے کو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جاہل قوم، یعنی جاہل لوگ ہی، بے عقل لوگ ہی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، جبکہ سمجھدار عقل و فہم والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ایک برا کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ فما کان جواب قومہ، پس اس کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا، یعنی کوئی معقول ان کے پاس جواب نہیں تھا، الا سوائے اس کے ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا جواب میں اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، باہر بھیجو اسے۔ کیا اس نے ہمیں یہ نصیحت کرنی شروع کر رکھی ہے؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی دیکھیں کیسے انہوں نے رد کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کو۔ اور جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی نصیحت کو رد کر دے تو پھر دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، پیچھے بیان ہوا ہے۔ فرعون کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا
کہ انہوں نے رد کیا اپنے پیغمبروں کی نصیحت کو، تو کیا انجام پانا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس پھر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا عذاب سے، سوائے اس کی بیوی کے۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے خاوند کے بجائے اس کے ہمدردیاں مخالفین کے ساتھ تھیں، تو وہ بھی نہ بچ سکی اس عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، طے کر دیا گیا تھا اس کا معاملہ پیچھے رہ جانے والوں میں، یعنی اس کو بھی چھوڑ جائیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر عذاب آنے والا ہے، اور باقی اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پس ہم نے پھر برسا دی ان پر ایک برسات۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا انداز اختیار کیا، پھر ایک برسات ہم نے ان پر برسا دی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے لیے جنہیں خبردار بھی کیا گیا تھا، ڈرایا بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ڈرانے کو مذاق میں اڑا دیا اور کہتے تھے لے آ وہ عذاب جو تو لانا چاہتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اب دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، یہ سارا اسی پس منظر میں ہے یہ سارے واقعات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو طرح طرح سے نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن وہ بھی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ سب حمد اللہ ہی کے لیے۔ حمد میں دو معنی شامل ہوتے ہیں، شکر اور تعریف، یعنی شکر بھی اللہ کے لیے اور تعریف بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان سب بندوں پر جنہیں اللہ نے برگزیدہ کیا، یعنی جنہیں اللہ نے پیغمبری کے منصب کے لیے منتخب کر دیا۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا پیغمبری کے لیے، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، ان سب پر سلام ہو، سب پر سلام ہو۔ تو یہ انداز بھی ہے مخاطب کرنے کا، جب کسی مجمع کو خطاب کیا جائے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں پر سلام کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے۔ اب پوچھا جا رہا ہے اللہ خیر اما یشرکون، اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، کون بہتر ہے اس میں؟ تو ظاہر ہے ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص یہی جواب دے گا کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہے، اللہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پروردگار ہے، موت و حیات کا مالک ہے، کتنی اس کی قدرتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ چاند سورج رات دن کی تبدیلی روزانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے معبودوں میں سے کسی کا کوئی اختیار ہے؟ تو اللہ ہی ہے سب سے بڑھ کر قدرت کا مالک، حکمت کا مالک، علم کا مالک، یعنی اس کے بندے بن کر رہو، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔